إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان فطرتاً اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا اکیلے کا گزارا نہیں ہوتا. یہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھے تنہائی ملے، بالکل اکیلا ہوں، خلوت ہو، کوئی دوسرا نہ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ضرورتوں سے جوڑا ہے، اور ضرورتیں انسان ساری اپنی پوری نہیں کر سکتا. اللہ نے ایک دوسرے کا سہارا، وسیلہ، ذریعہ اور سبب بنایا ہے. انسان کی ان ضرورتوں کا تقاضا ہے کہ دنیا میں جہاں بندہ رہے وہاں کچھ ایسا رہے کہ لوگ مثال دیں، زندگی مثالی ہو، موت بھی مثالی ہو، اور لوگ رویے پر، اخلاق پر عش عش کریں، خوش ہوں، خود کو بھی خوشی ملے اور دوسروں کو بھی خوشی ملے. اس مقصد کے لیے مرشد کائنات نے، ہادی دو عالم نے، رہبر انسانیت نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالی معاشرہ قائم کیا، میں نے اس ساری سوسائٹی کو مکی دور میں، مدنی دور میں، خلافت راشدہ میں، مابعد ادوار میں جب اس کا گہرائی سے ڈیپلی جا کے مطالعہ کیا، دیکھا، سمجھا، تو مجھے اس میں 5 چیزیں بہت اہتمام کے ساتھ نظر آئی ہیں. پہلی چیز دین ہے. دین کیا ہے اس طرف ہم آتے ہیں، لیکن پہلے انسان کی ایک فطرت اور مزاج کو پڑھیے. شاید ہم سب ایسے ہیں. انسان کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کو باندھا جائے. یہ خود کو مقید پسند نہیں کرتا. اللہ نے فطرتاً اس کو آزاد خیال بنایا ہے. آزادی چاہتا ہے، قید نہیں ہونا چاہتا، خود کو مقید نہیں دیکھنا چاہتا، نہ اپنے جسم کو بندھا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، نہ اپنی روح کو. اور اگر کوئی باندھ دے تو اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ کب میری جان چھوٹے اور میں یہاں سے نکلوں. پابندی برداشت نہیں کرتا.
آپ نے اور میں نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی اس سے پابندی کروا لے تو یہ کر بھی لیتا ہے. موٹر وے پہ چڑھتے ہوئے بیلٹ لگ جاتی ہے. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جرمانہ ہوگا، ہرجانہ ہوگا، فائن ہوگا، یہ بیلٹ لگا لیتا ہے. اس سے کہیں خطرناک راستہ جب کوئی جی ٹی روڈ یا عام آتا ہے اور یہ موٹر وے سے آؤٹ ہوتا ہے تو اکثر یہ اپنی جان چھڑا کے بیلٹ اتار کے ریلیکس فیل کرتا ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہیلمٹ ہماری سیفٹی کے لیے ہے. اکثر لوگ پہنتے نہیں، جو پہن لیتے ہیں جلدی سے جلدی اس سے جان چھڑاتے ہیں. اور بے شمار لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ سر پہ رکھ بھی لیتے ہیں تو نیچے بیلٹ باندھنا مناسب نہیں سمجھتے. نتیجتاً جب حادثہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے گرتا ہے، ہیلمٹ نکل جاتا ہے اور پھر سر جو ہے وہ کبھی ڈیمیج، کبھی زخمی، کبھی کچھ. عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے. قانون ہے اللہ کا، جیسے انسانوں کا قانون ہے. تو یہ پسند نہیں ہے، گوارا نہیں ہے جلدی سے جلدی نقاب سے، پردے سے جان چھڑانے کے لیے اندر من ہی من میں ایک جنگ رہتی ہے. آزاد ہونا چاہیے. مگر جب کوئی دنیاوی مجبوری ہو تو انسان یہ کر بھی لیتا ہے. کرونا کے ایام سے لے کے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماسک کو کسی نہ کسی شکل میں اپنا لیا گیا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم تھا تو یہ پابندی لگتی تھی. جب اپنے جسم پہ، بدن پہ، روح پہ پرابلم بنی تو پھر ہم نے ان چیزوں کو لے لیا. مطلب یہ ہے کہ اگر انسان پابندی کرنا چاہے تو فطرتاً کر سکتا ہے. بل الانسان کلا ان الانسان لیطغی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو برتن میں رکھنا چاہتے ہیں، اوقات میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بے ضرر ہو، نہ کسی کو نقصان دے، نہ اسے کو نقصان دے. لیکن یہ اپنے آپے سے، اپنے ظرف سے، اپنی اوقات سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور اسے نام دیتا ہے حریت کا. میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے دو چیزیں پہلے صاف کی کہ نمبر ایک، اللہ جو کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، کیونکہ بنانے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے. بندہ جو چاہتا ہے اگر رب کر دے تو الحمدللہ اس کی رحمت، نہ کرے تو اس کی حکمت. میری منشا کے خلاف کر دے اور آرڈر دے دے تو پھر یہ اس کی حکمت ہے. رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، مجھے ماننا ہے. اسے دین کہتے ہیں. اور اگر میں پوری شریعتوں کا آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک خلاصہ نکالوں تو صرف 3 لفظوں میں ہے. دین اس بات کا نام ہے کہ رب کی عبادت ویسے کی جائے جیسے رب چاہتا ہے. رب کو راضی کیا جائے عبادت کے ساتھ، مرضی نہیں. وقت کے پیغمبر کو جسے رب چن کے نمائندہ بنا دے اس کی اطاعت کی جائے اس کی مرضی کے ساتھ، اس میں اپنی مرضیاں شامل نہیں ہونی چاہیے. اور تیسرا کام، بندوں کی خدمت ویسے کی جائے جس طرح بندے چاہتے ہیں. انسان تبھی خوش ہوتا ہے جب میری مرضی کا وہ کام کرتا ہے. لیکن یہاں آ کے سمجھایا کہ وہ خدمت نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. سگا باپ بھی سامنے ہو، شرک پہ ابھارے، کفر پہ ابھارے، عزت کی جائے گی، احترام کیا جائے گا، کھانا دیا جائے گا، خدمت کی جائے گی. لیکن
اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر کے نہیں، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی بڑے سے بڑے کا معاملہ جو ہے اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی یوں عبادت اور اطاعت اور یوں بندوں کی خدمت کہ ان کا حق ان تک پہنچایا جائے، یہ سارا دین ہے۔ محبوب نے سب سے پہلے اپنے معاشرے میں دین کو متعارف کروایا، کیونکہ دنیا کے جتنے فوائد ہیں دین کے اندر ہیں، اسے تحفظ دیا۔ یہ اس دین کا نتیجہ ہے۔ آپ جتنا شکر کرنا چاہتے ہیں کریں کہ آپ کو رب نے کلمہ نصیب کیا ہے، جتنا شکر کر سکتے ہیں کریں کہ اللہ نے آپ کو کم از کم یا مجھے نام کا صحیح مسلمان تو بنایا ہے۔ لوگوں ایک بات اچھی طرح دیکھو، آج دنیا میں 6 ارب کی آبادی کی عبادت گاہیں کسی کی سال کے بعد کھلتی ہے، کسی کے مہینے کے بعد کھلتی ہے، کسی کے ہفتے کے بعد کھلتی ہے، اور وہاں جا کے کوئی گھنٹے بجا کے، کوئی ٹل بجا کے، کوئی بین بجا کے، کوئی میوزک لگا کے ہفتے کے بعد مہینے کے بعد سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں کہ یہ دین سے جڑے ہوئے دیندار قراء کا، علماء کا، مؤذنین کا، موظفین کا، مسجدوں کے خادمین کا اور منتظمین، یہ ان کی برکت ہے کہ آپ کی عبادت گاہ ہر دن پورے ٹائم پہ ایگزیکٹ 5 مرتبہ کھلتی ہے، باوضو ہو کے اذان ہوتی ہے۔ اگر میں آپ میں سے کسی کی پابندی کی بات کر دوں کہ آپ نے اپنے کام کے ساتھ شہر میں جائیں، جاب کریں، کوئی نہیں روکتا، لیکن 5 ٹائم آ کے یہاں اس کیلنڈر کے مطابق اذان کہنی ہے، یہ میرے خیال میں بازو سر پہ یوں آ جائیں گے، یہ کیا ہو گیا، مجھ سے نہیں ہوتا۔ یہ کام کون کر رہے ہیں؟ جنہیں دیندار کہا جاتا ہے۔ پورے یورپ کا 6 ارب لوگوں کا، عالم کفر کا جتنا بھی پراپوگنڈا ہے، سیکولرزم کا، کامنزم کا، کیپٹلزم کا، ایک ہی ہے کہ اگر ترقی چاہتے ہو تو دین کو اور دیندار لوگوں کو فارغ کر دو، آپ ترقی کر جائیں گے۔ حضرات، اس سے بڑا پراپوگنڈا اور جھوٹ کوئی نہیں۔ کیا دنیا کے سارے کافر جو دین سے باغی ہیں وہ ترقی یافتہ ہیں؟ ان کے سارے ممالک ترقی یافتہ ہیں؟ کیا ان کے سارے لوگ امیر ہیں؟ چلیں، ہمیں تو رکاوٹ بن گئی نا، مولوی، دیندار، قرآن مجید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مسجد اور مدرسے کی پرابلم بن گئی۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے جب سے کلیسا سے جان چھڑائی ہم نے ترقی کی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنی آزادی چاہتے تھے، بندوں کو اپنے قانون کے تابع کرنا چاہتے تھے، رب کے قانون کے تابع نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے جان چھوڑائی، وگرنہ وہ کامیاب نہیں۔ اور یہ بات آپ اور میں بھی سن لیں، یہ قرآن مجید ہے، نور ہے، اللہ کی ذات نور ہے، کائنات میں جتنی روشنی ہے اللہ کی ہے، قرآن مجید کا حرف حرف نور، لفظ لفظ روشنی، رہنمائی۔ لیکن قرآن مجید پڑھ کے 1000 بار پڑھ لیں یا 10,000 چلا کر لیں، آپ کے گھر کا دیا نہیں چلے گا، اس سے روشنی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا اصول ہے، دین سمجھیے۔ دیا جلانے کے لیے آپ کو تیل اور تیل میں کوئی نہ کوئی چیز رکھنی پڑے گی، لکڑی یا مسالہ رگڑنا پڑے گا۔ قانون فطرت اور قانون قدرت کو وسائل میں لا کر کے زہد اور تصوف کو سائیڈ پہ رکھ کے 2 منٹ کے لیے اگر روشنی لینی ہے تو واپڈا سے، سولر پینل سے یا کسی سسٹم سے آ کر کے سمجھ کے روشنی لینی پڑے گی۔
اور یہ ایمان رکھنا پڑے گا کہ مرنے سے لے کے جب آنکھیں بند ہوں گی قیامت تک کے لیے کسی اور ذریعے سے نور نہیں ملے گا. اگلے 10 جہانوں کی روشنی اللہ نے اس قرآن سے رکھی ہے. الذین یؤمنون بالغیب. اگر دیا جلا کے، ماچس چلا کے، لائٹر جلا کے آگ جل گئی، وہ تمہیں وسائل میں آ گیا. دین کیا ہے؟ دنیا میں وسائل میں بھی رہنا ہے، مسبب الاسباب سے پوچھ کے چلنا ہے. جو جائز ہے وہ لے لینا ہے، جو حرام ہے رک جانا ہے. اور آنے والے جہانوں میں جو مجھے نظر نہیں آتے، میں نے قیاس آرائیاں نہیں کرنی، میں نے اپنی آخرت سیف کرنی ہے اس دنیا میں رہ کے. یہ دین ہے. اگر آپ کو یہ میسر ہے تو مبارک ہو. میں اس پہ کچھ مثالیں لانا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے میرے محبوب کا معاشرہ کیسا تھا. دین، وہ لوگ 360 کی عبادت کرتے تھے. چپے چپے پہ ان کا معبود تھا. ہر معبود کا اپنا سائز تھا. ہر کام کے لیے الگ سے الگ 360 دنوں کے لیے 360 الہ بنائے ہوئے ہیں. یہ 1 جنوری کا ہے، یہ 2 کا ہے، یہ 3 کا ہے، یوں چلتے جائیے. میرے محبوب نے آ کے فاران کی چوٹی پہ پہلا لفظ کیا بولا تھا؟ پہلا خطبہ کیا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اپنی سوسائٹی میں معزز ہیں، مثالی آدمی ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم. عرب بھی تمہارے، عجم بھی تمہارے. لیکن 360 من گھڑت جعلی معبود اور الہ کوئی ویلیو نہیں رکھتے، باطل ہیں، جھوٹے ہیں. الا للہ الدین الخالص. مخلص ہو کے دل سے اگر سر جھکانا ہے، جبیں سائی کرنی ہے تو عرش بری والے کے لیے زمین پہ ماتھا ٹیک کے کرنی. اگر دنیا میں کسی اور کے لیے سجدہ روا ہوتا، حتیٰ کہ میرے لیے بھی، تم مجھے سجدہ کرنے کی بات کرتے ہو، تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا. ہزاروں میرے پاس اس کی لاجکس ہوں گی، دلیلیں ہوں گی. عورتوں کو اس حدیث سے شدید ترین نفرت ہوگی کہ میں میاں کے حقوق کو اتنا سمجھوں، سرتاج مانوں، مجازی خدا جانوں، رب جانے. میرے مرشد کامل نے، مرشد اقدس نے یہ بات کری. اگر سر جھکانا رب کے علاوہ کسی کے در پہ روا ہوتا، میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. حضرات، میرے محبوب نے ساری جبینیں بتوں، بزرگوں، ولیوں، وڈیروں، آباء و اجداد کے دروں سے. اور یاد رہے، آپ کو دھوکہ مت دیا جائے کہ جناب وہ 360 بت تھے. بت بزرگوں کے تھے. ہر نام ایک شخصیت تھی، اس کا ایک کردار تھا، اس کا ایک ماضی تھا. وہ اینٹوں کی یا پتھروں کی پوجا نہیں کر رہے تھے، پتھر اور بھی بڑے بڑے تھے. جب کوئی نام آتا تھا تو اس نام کی عظمت اور شخصیت، اس کے کردار کو سامنے رکھ کے اسٹیچو اور ڈھانچہ بنا کے، بت بنا کے پھر اس کی پوجا کرتے تھے. یہ لات، منات، عزا، ہبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، نائلہ سب بزرگ تھے. شخصیت پرستی. پہلا کام یہ کیا، مثالی معاشرہ بنا دیا کہ شخص کی پوجا نہیں کرنی.